سورہ الاعراف 24واں رکوع۔ ما قبل رکوع کی آخری آیت میں علم غیب کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی حاکمیت و قدرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہاں بنی نوع انسان کی تخلیق کی طرف ذہن منتقل کیا جا رہا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام، پھر عام انسانوں کی پیدائش کا حال ہے۔ دوسری طرح یوں سمجھیے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے بال کلیہ امر ربی کے تابع ہونے کا ذکر تھا، جہاں نفع و نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس رکوع میں اس ذات کو پھر سمجھایا جا رہا ہے جو خالق کائنات ہے، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، جو ہم سب کو عدم سے وجود میں لایا، جسم و روح کا قلب سے ایک تعلق پیدا کیا۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان ایک آدم سے پیدا کیا اور اس کی جن سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ انسان اس سے تسکین حاصل کرے، جسم و روح میں یکسانیت پیدا ہو۔ پھر جب وہ اسے ڈھانپ لیتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو ابتداً ایک ہلکا سا حمل رہتا ہے جسے لے کر وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، حمل بڑھ جاتا ہے، تو دونوں اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کرنے لگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہم کو صحیح سالم بچہ دے تو ہم تیرا شکر کریں۔ یعنی اللہ نے ان کی دعا سنی۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ پھر جب اللہ ان کو تندرست بچہ عطا فرماتا ہے تو مرد و عورت دونوں اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں بلند و برتر ہے۔ آیشرکون ما لا یخلق شیء وہم یخلقون۔ کیا یہ لوگ اللہ کا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو ایک چیز بھی پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ ولا یستطیعون لہم نصر ولا انفسہم ینصرون۔ اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری اتباع نہ کریں گے، تمہاری ایک نہ سنیں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ جن کو اختیار ہی نہیں، ان کو پکارنا نہ پکارنا سب برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو، پھر انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ ان بتوں کو دیکھو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ان بتوں کی بے بسی سے واقف نہیں بلکہ ان کی قدرت پر اعتبار رکھتے ہو تو تم اپنے تمام شریکوں کو بلا لو، پھر میرے حق میں دل بھر کر تم سازشیں کرو، پھر مجھے قطعی ڈھیل نہ دو۔ تم کو خود اپنی اور اپنے بتوں کی بے بسی کا احساس ہو جائے گا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ یقیناً میرا حمایتی، ناصر، دوست، کارساز اللہ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا، اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے۔ جن لوگوں کو تصور صالح دیا گیا ہے ان کو نگرانی میں لے لیتا ہے۔ الذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔
اور جس کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی اور ان بت پرستوں کو دیکھو، بظاہر ان کے بھی بتوں کی طرح کان ہیں اور آنکھیں ہیں، لیکن نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے۔ بت پرست اور بتوں کا ایک سا حال ہے۔ ان کی بت پرستی نے ان کو بھی بے حس، غیر متحرک، جامد بنا دیا ہے، ہدایت کی اصلاح سے محروم ہو گئے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اے پیغمبر، آپ ان بت پرستوں کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی ایک بات بھی نہ سنیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ باطل خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے رسول، درگزر سے کام لیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے۔ جاہل وہ جنہیں دین سے سروکار نہ ہو، جو علم الہی سے بیزار ہوں، خود پرستی اور بت پرستی میں مبتلا ہوں۔ یعنی جاہلوں سے اس لیے الگ رہنا چاہیے کہ وہ کسی بات کو تو مانیں گے اور اکثر باتوں کو نہ مانیں گے۔ یہاں خطاب امت سے ہے کہ انہیں اس پر خامخواہ غصہ آئے گا اور وہ کبیدہ خاطر ہوں گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان کی طرف سے تجھ کو کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ، وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے دل پر گزرتا ہے، چونک پڑتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں، تو فوراً انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ۔ اور ان کے قومی بھائی جو شیطان کے تابع ہیں، ان کو گمراہی کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو بہکانے میں ذرا کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب وحی آنے میں تاخیر ہو، جس وقت وحی نازل نہ ہوئی ہو، اور آپ ان کے پاس کوئی آیت یا نشانی لے کر تشریف نہ لے جائیں، تو یہ گستاخ کہتے ہیں کہ تم اسے کیوں نہ چھانٹ لائے۔ آپ فرما دیجئے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ سوجھ بوجھ کی باتیں، یہ دلیلیں اور نشانیاں جو ظاہری اور باطنی آنکھیں کھول دیں، یعنی قرآن، صاحب قرآن، معجزے وغیرہ، سب تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور ہدایت و رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو ایمان ہی نہیں لاتے تو ہماری آیت و رحمت کو کیسے پاؤ؟ یعنی بات یہ ہے کہ ان منکرین حق کی آنکھیں اور کان تو ہیں، لیکن نہ وہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، تو پھر قرآن اور صاحب قرآن سے کیا فیض پائیں؟ مسلمانوں، تم قرآن کا ادب کرو، غور سے سنو، تاکہ تم رحمت سے نوازے جاؤ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو، تاکہ تم پر رحم ہو، تم پر رحم الہی نازل ہو، فہم و قرآن عطا ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑگڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کیا کرو، یعنی ایسی آواز سے یاد کرو جو پکارنے سے کم ہو۔ یہ اذان نہیں کہ لوگوں کو بلانا ہے، یہ تو اللہ کی یاد کرنا ہے، اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ بے شک جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، جنہیں اس کا قرب نصیب ہوا ہے، وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اسی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، جبین نیاز اسی کے آگے جھکا دیتے ہیں، یہ مقام سجدہ ہے۔
دیکھو کس لطف کے ساتھ مقام سجدہ تک اپنے بندے کو لایا ہے۔ پہلے ہدایت و رحمت اور قرآن اور صاحب قرآن کی طرف متوجہ فرمایا، پھر ادب قرآن سے سماع حقیقی کو نوازا، پھر دل کو عجز اور خوف خدا سے سجایا، پھر صبح و شام کی عبادت میں زبان کھلوائی، پھر صلاۃ میں جوارے کو متحرک کیا، آخر جسم قلب روح سب کو یکساں طور پر اپنے حضور میں سجدہ ریز ہونے کا شرف بخشا اور روح و ریحان کی رحمتوں سے نوازا۔ یہ صورت صداقت وحی کے بیان سے معمور تھی۔ تمام انبیاء جو پیغام لائے اس کی صداقت کا ذکر چند مثالوں سے واضح طور پر کیا گیا، ہدایت کی راہ بتائی گئی، گمراہی کی راہ سے روکا گیا، آخر میں امت مسلمہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ان کے نبی امی کے تعلق سے ہوا، مقام رسالت سمجھایا گیا اور پھر قرآن اور صداقت قرآن کے جلوے عام ہوئے۔ کافر گونگے بہرے اندھے ہی رہے، مومن نے عبادت کے انداز سیکھے اور اپنے رب کے آگے جبین نیاز رکھ کر ہدایت اور رحمت کی نعمتیں پالیں، زبان کو ذکر، قلب کو فکر اور روح کو کیفیت شہود کی نعمت میسر ہوئی۔ سبحان ربی الاعلی۔